اب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پریویسلی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ جب آپ نے اوریکل کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس دو ڈفرینٹ ٹائپس کے اسٹرکچرز ہیں. ایک آپ کے پاس جو ہے آرگنائزیشنل یا انٹرپرائز اسٹرکچر ہے جو کہ مینلی ڈیٹا کی سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس فائنینشیل اسٹرکچر ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں مینلی رپورٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا فائنینشیل اسٹرکچر کیسے بلڈ کرنا ہے. تو سیم ہم لوگ آئی سی ایم کی ایگزامپل لیں گے اور ایک فائنینشیل اسٹرکچر بلڈ کریں گے اور اسی کو ہم لوگ اپنے آگے پروجیکٹ میں لے کے چلیں گے. جی گائز چلیے تو پھر اب ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں اوریکل فیوژن اپلیکیشن کا. اچھا پہلے اس سے پریویس میں 6 لیکچرز میں آپ کو جو ہے نا کور بیسک جو ہے نا وہ کافی بلڈنگ بلاکس بتا چکا ہوں امپلیمنٹیشن کے. اب جو ہے ہم لوگ زیادہ ہینڈز آن کریں گے. تو لاسٹ لیکچرز کے اندر جو ہے نا ہم نے ویلیو سیٹس بنائی تھی اور ہم نے اسٹرکچر بنایا تھا. آج ہم جو ہے نا اسٹرکچر انسٹنس کریٹ کریں گے اور ہم لوگ ویلیوز ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آج ہم کریں گے. سب سے پہلے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ہر ویک جو ہے نا وہ سرور ریسیٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہ پچھلے 2 اسٹیپس کو ریپیٹ کریں گے. پہلے میں ایک ویلیو سیٹس کا بناؤں گا, 3 ویلیو سیٹس بناؤں گا, پھر میں اسٹرکچر بناؤں گا, پھر میں انسٹنس بناؤں گا اور پھر میں ویلیوز ایڈ کروں گا. ایک ہی لیکچر کے اندر یہ 4 اسٹیپس کروں گا. تو سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ میں 3 ویلیو سیٹس بناتا ہوں. آج میں بناؤں گا آئی سی ایم ٹی وی جو ہے وہ ہماری ہوگا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, آئی سی ایم ٹی وی کر کے میں ایک اسٹرکچر بناؤں گا اور پھر میں آئی سی ایم ٹی وی انڈرسکور کمپنی بنا لیتا ہوں. پھر آئی سی ایم ٹی وی انڈرسکور کاسٹ سینٹر بنا لیتا ہوں. پھر میں آئی سی ایم ٹی وی انڈرسکور اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں, جس طرح کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے میں آئی سی ایم ٹی وی سی او اے کر کے جو ہے نا ہم ایک اسٹرکچر بنا لیں گے. پھر ہم اس کی کچھ ویلیوز ایڈ کریں گے. یہ آج کے لیکچر میں ہوگا اور نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا ایف بی ڈی آئی کے تھرو جو ہے نا اپلوڈ کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپلوڈ کیسے کرنی ہے. اس لیکچر کے اندر ہم لوگ صرف یہ کریں گے. تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جو ہے اپلیکیشن سے لاگ ان کرتا ہوں. اپلیکیشن سے لاگ ان کر کے اور اس کے بعد جو ہے پروجیکٹ بنا کے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے ٹاسک وغیرہ یہ ساری چیز ہم لوگ پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ نے پچھلے لیکچرز کو نہیں دیکھا آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے. بٹ اسٹل میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جیسے ہم لاگ ان کریں گے یہ اسپرنگ بورڈ آ جائے گا. رائٹ کلک کے اوپر یوزر جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے سیٹ اپ اینڈ مینٹیننس. سیٹ اپ اینڈ مینٹیننس میں جانے کے بعد جو ہے وہ میں ایک اپنا جو ہے پروجیکٹ کریٹ کروں گا. سیٹ اپ اینڈ مینٹیننس میں یہ میرے پاس آ گیا فنکشنل سیٹ اپ مینیجر. فنکشنل سیٹ اپ مینیجر کے اندر میرے پاس تمام سیٹ اپ کے ٹاسک آ رہے ہیں. تو میں اس ٹاسک کے اوپر کلک کر کے تو میں مینیج امپلیمنٹیشن پروجیکٹس پہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ میں نے امپلیمنٹیشن کے پروجیکٹس کو مینیج کرنا ہے. اب یہ آ گیا ادھر میں اپنا ایک امپلیمنٹیشن کا پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں نیا. تو یہ کریٹ کے بٹن کے اوپر میں کلک کروں گا. کریٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں نے اس کا رکھ دیا ہے آئی سی ایم ٹی وی پروجیکٹ. آئی سی ایم ٹی وی کا میں نے ایک پروجیکٹ بنا لیا. ٹھیک ہے, یہ یوزر نیم اسٹارٹ ڈیٹ وغیرہ آ گئی. اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا نیکسٹ. اب یہ جب نیکسٹ کریں گے تو تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم لگے گا, تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا لائک کچھ سیکنڈس. اس کے بعد بیسڈ آن دا یونو سرور اسپیڈ تو کچھ دیر کے اندر جب یہ آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ جائے گا تو پھر ہم لوگ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ چوز کریں گے کہ ہم لوگوں نے کون کون سے ماڈیولز لینے ہیں جس کو ہم لوگ امپلیمنٹیشن کر لیں گے تاکہ سسٹم اس کے مطابق جو ہے ہمارا پروجیکٹ ٹاسک لسٹ جنریٹ کر دے. تو یہ میں فائنینشیلس پہ آ گیا. فائنینشیلس پہ آ کے میں نے اس کو چوز کیا. اب یہ فائنینشیلس کے ماڈیول کے اندر کچھ مینڈیٹری ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ وہ آٹومیٹکلی ایڈ کر رہے ہیں, کچھ آپشنل ٹاسک ہیں تو آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں لائک ایکسپینسز, فکس ایسٹس, انوائس پروسیسنگ, سپلائر کی اور کسٹمر کی انوائس پروسیسنگ. فی الحال میں یہی فیچر چوز کر کے سیو اینڈ اوپن پروجیکٹ کر دیتا ہوں. اب یہ جو ہے نا جیسے میں سیو اینڈ اوپن کروں گا یہ میرا پورا پروجیکٹ یہ ٹاسک لسٹ جنریٹ کر دے گا جس میں میرے سیکوینشلی سارے ٹاسک ہوں گے اور اس کے بارے میں آپ کو پریویس لیکچر میں آلریڈی بتا چکا ہوں. اگر آپ کو نہیں پتا
تو آپ اس لیکچر کو جا کے پریویس ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو سیکوینشلی جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزوں کا کانسیپٹ کا بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 1 کے اندر 1 2 3 4 5 6 ہم لوگوں نے آلریڈی لیکچرز کر لیے ہیں, اور یہ ہے ہمارا 7th لیکچر. ٹھیک ہے, تو 7th لیکچر کے اندر جو ہے سب سے پہلے میں ایک پروجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ میرا پروجیکٹ کریٹ ہو گیا, یہ میری ٹاسک لسٹ جنریٹ ہو گیا. یہ ٹاسک لسٹ کے ٹاسک کے بارے میں میں کچھ ڈسکس کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے ڈیفائن کامن اپلیکیشن کنفیگریشن فائنینشیلس کے اوپر جانا ہے. یہ کامن اپلیکیشن کی کنفیگریشن کرنی ہے. یہ سب سے پہلے سنکرونائزیشن کا ٹاسک ہے, یوزرز کا 3 ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ساتھ ان کو سنکرونائز کرنا ہے, یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. سیکیورٹی سنکرونائزیشن کے پروسیسز ہیں, یہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. ڈیفائن امپلیمنٹیشن یوزرز کیسے بنانا ہے, یہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. ڈیفائن انٹرپرائز اسٹرکچر فار فائنینشیلس. انٹرپرائز اسٹرکچر فار فائنینشیلس کے اندر ہم لوگوں نے پہلے انٹرپرائز اسٹرکچر کو پہلے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے, ڈیفائن انیشیل کنفیگریشن, ریفرنس ڈیٹا شیئرنگ, ڈیفائن جیوگرافیز, ڈیفائن انٹرپرائز فار دا فائنینشیل. ادھر تک ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ڈسکس کر لی ہیں. لیگل جوریڈکشن بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے لیگل اینٹیٹیز کو بھی کر لیا. اب ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیفائن فائنینشیل رپورٹنگ اسٹرکچرس. فائنینشیل رپورٹنگ اسٹرکچرس کے اوپر جب میں جاتا ہوں تو فائنینشیل رپورٹنگ اسٹرکچر کے اندر 3 میجر چیزیں ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا چارٹ آف اکاؤنٹ, پھر کیلنڈر اینڈ دا کرنسیز. یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ادھر آئیں گی. اس کے بعد ہم لوگ لیجر کریٹ کریں گے. تو چارٹ آف اکاؤنٹس پہ سب سے پہلے جاتے ہیں ڈیفائن چارٹ آف اکاؤنٹس. تو ڈیفائن چارٹ آف اکاؤنٹس کے اندر یہ ویلیو سیٹ, اسٹرکچر, انسٹنسز, اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس یہ ہے اس کی ویلیوز. تو لیٹ اسٹارٹ فرام دس چارٹ آف اکاؤنٹ کہ ہم لوگ ویلیو سیٹ کریٹ کرتے ہیں. میں ویلیو سیٹ کریٹ کرنے کے لیے گو ٹاسک پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پریویس لیکچرز میں پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سمجھے کہ آپ کا ایک ریپیٹ ہو رہا ہے. اس میں سے جا کے ہم اپنی پریویس ویلیو سیٹس کو سرچ کر سکتے ہیں, یا ہم لوگ اپنی ایک ویلیو سیٹ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی ایک ویلیو سیٹ کریٹ کرنی ہے, تو میں ادھر آیا. یہ میں نے پہلے 3 ویلیو سیٹس ادھر آلریڈی لکھ لی ہیں کہ میں نے کون سی کریٹ کرنے ہیں. ICM TV کر کے میں نے اس کو دے دیا. جیسے میں ماڈیول چوز کر لوں گا, یہ میں جنرل لیجر میں کریٹ کروں گا. اس کے بعد اس کی ویلیڈیشن ٹائپ میں دے دوں گا انڈیپینڈنٹ, اور اس کی جو سی ہے ڈیٹا ٹائپ میں نے کریکٹر دے دی. اور اس کے بعد اس کے سب ٹائپ میں نے ٹیکسٹ چوز کر لیا, اور ٹیکسٹ چوز کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی لینتھ میں نے 3 چوز کر لی. 3 لینتھ میں نے اس کی چوز کر لی. اس کو اپر کیس کر لیا, اس کو میں نے فار ایگزامپل 0 فل کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ایک ویلیو سیٹ کریٹ کر دی. تو اس طریقے سے میں 2 اور ویلیو سیٹ کریٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے ICM TV کمپنی کی ہے. اب میں ICM TV کاسٹ سینٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ICM TV کاسٹ سینٹر کیا. ادھر سے میں نے اس کو جنرل لیجر کو سلیکٹ کر لیا. جنرل لیجر, اور جنرل لیجر کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے یہاں سے اس کی ڈیٹا ٹائپ انڈیپینڈنٹ چوز کر لی. انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ٹائپ چوز کرنے کے بعد اس کی کریکٹر لے لیا میں نے اس کو, اور اس کی سب ٹائپ میں نے ٹیکسٹ رکھ لی. اور ٹیکسٹ رکھنے کے بعد اس کو اپر کیس اونلی اور 0 فل کر دیا. اس کے میں 2 جو ہے نا وہ لینتھ رکھ رہا ہوں. اس کی 2 لینتھ رکھنے کے بعد میں نیکسٹ پہ چلا گیا. نیکسٹ پہ جانے کے بعد میں ایک اور کریٹ کرتا ہوں. یہاں پہ جا کے میں نے اکاؤنٹس کا کریٹ کرنا ہے. اکاؤنٹس کا کریٹ کرنے کے لیے یہ میں نے ICM اکاؤنٹس کو چوز کیا. ICM اکاؤنٹس, اس کی ڈسکرپشن بھی سیم رکھ دی. اس کے بعد یہاں سے میں نے ماڈیول چوز کر لیا جنرل لیجر کا. یہ جنرل لیجر کا ماڈیول بھی آ گیا میرے پاس. اس کی ویلیڈیشن ٹائپ میں نے انڈیپینڈنٹ رکھ لی ہے. ڈیٹا ٹائپ اس کی میں نے کریکٹر رکھ لی. ڈیٹا ٹائپ کریکٹر رکھنے کے بعد اس کی سب ٹائپ پھر میں نے ٹیکسٹ رکھ لی, اور اس کی جو لینتھ ہے وہ میں نے کر لی ہے 6. اس کے بعد اپر کیس 0 نے کر لیا اور پھر 0 کر لیا. اس کو بھی میں نے کر لیا سیو. اب یہ میرے جو ہے نا وہ 3 جو سی ہیں وہ میری ویلیو سیٹس کریٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, 3 ویلیو سیٹس کریٹ کر لی. اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے اسٹرکچر کریٹ کرنا ہے. تو اسٹرکچر ہم لوگوں نے پہلے بھی کریٹ کیا تھا, پھر میں دوبارہ اسٹرکچر کریٹ کر رہا ہوں. یہ اب میں اسٹرکچر پہ گیا, ویلیو سیٹس 3 کریٹ ہو گئی ہیں. اسٹرکچر پہ آ گیا تو اسٹرکچر پہ آ کے ادھر پہ میرے پاس سب سے پہلے میں نے سرچ کرنا ہے, ایمپٹی بلینک سرچ کرنا ہے.
تو اس کے بعد یہ میرے پاس جنرل لیجر کی اکاؤنٹنگ فلیکس ویو شو کر رہا ہے. ادھر دیکھیں میرے پاس 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, مینیج اسٹرکچرز, انسٹنسز اور ڈپلوائے فلیکس ویو. تو لیٹ اسٹارٹ ود دا مینیج اسٹرکچرز. ہم لوگ ایک اپنا اسٹرکچر کریٹ کریں گے. اسٹرکچر میں آ کے جیسے پری ڈیفائنڈ اسٹرکچرز کو ہم لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں یا ہم اپنا کریٹ کر سکتے ہیں. اگر میں سرچ کرتا ہوں جو پہلے سے ڈیفائنڈ اسٹرکچرز ہیں وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے. ہم نے ان کے اوپر کام نہیں کرنا, ہم نے اپنا نیا اسٹرکچر کریٹ کرنا ہے. تو میں نے اس پہ پلس کے بٹن کے اوپر کلک کیا. اب میں نے ادھر نیا اسٹرکچر کریٹ کرنا ہے. اس اسٹرکچر کا نام میں نے رکھ دیا ICM-TV. لیٹ سے جو میں نے اس کا نام سمپل ICM-TV رکھا ہے, ICM-TV رکھا ہے, اور اس میں ڈیلیمیٹر میں میں ادھر اپنا ڈاٹ چوز کر لیتا ہوں. تو یہ میرے پاس اسٹرکچر ہے. اس کو میں سیو کروں گا, اس کے بعد میں اس کے اندر سیگمنٹس ایڈ کروں گا. دیکھیں ابھی سیگمنٹس کا ایڈ کرنے کا بٹن ایکٹیو نہیں ہے. تو جیسے میں اس کو سیو کرتا ہوں تو سیگمنٹس کو ایڈ کرنے کا بٹن ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میری فلیکس ویو کا اسٹرکچر سیو ہو گیا. اب میں پلس کے اوپر کلک کروں گا تو ادھر سے میں جا کے اپنے سیگمنٹس کریٹ کر سکتا ہوں. سیگمنٹس کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ادھر سے چوز کر لیتا ہوں فار ایگزامپل کمپنی. سب سے پہلے میں نے ادھر سے کمپنی کو چوز کیا. اس کی API بھی میں نے کمپنی رکھ لی, نیم بھی کمپنی رکھ لیا, کمپنی رکھ لیا. اس کا سیگمنٹ کا نمبر 1 رکھ لیا, کمپنی رکھ لیا. اب میں اس کو بیلنسنگ سیگمنٹ رکھوں گا. ٹھیک ہے, فرسٹ بیلنسنگ سیگمنٹ, یہ اس کا لیبل ہے. تو لیبلز کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس میں آئے گا پرائمری بیلنسنگ سیگمنٹ. ٹھیک ہے, پرائمری بیلنسنگ سیگمنٹ اس کو چوز کر لیا میں نے. اس کا شارٹ پرومپٹ کر لیا ہے کمپنی. اس کے وڈتھ میں نے کر لی ہے 3, اور اس کے بعد یہ میں نے اس کو چوز کر لیا سیگمنٹ 1 کو. سیگمنٹ 1 یہاں سے میں نے سلیکٹ کر لیا, اور سیگمنٹ 1 سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کی ڈیفالٹ ویلیو سیٹ چوز کر لی. ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کے اندر میں اسے سرچ کر لیتا ہوں. جب میں سرچ کروں گا تو میں ادھر اپنا لکھ لیتا ہوں ICM-TV%, تاکہ مجھے ICM-TV کی تمام ویلیو سیٹس دکھا دیں. اور جب ICM-TV میں کیا تو یہ تینوں ویلیو سیٹس آ رہی ہیں جو کہ ابھی میں نے کریٹ کی ہیں. اس میں سب سے پہلے میں نے کمپنی کو سلیکٹ کیا. کمپنی کو سلیکٹ کر کے میں نے اس کو اوکے کر دیا. کمپنی کا میرا ایک سیگمنٹ کریٹ ہو گیا. اب میں کاسٹ سینٹر کا کریٹ کرتا ہوں. اس پہ گیا, میں پلس کیا دوبارہ. ادھر میں نے لکھا جی فار ایگزامپل اس میں نے لکھا ہے سیگمنٹ کا نام رکھا میں نے کاسٹ سینٹر. ٹھیک ہے, کاسٹ سینٹر سیگمنٹ نمبر 2 کاسٹ سینٹر. ٹھیک ہے, اس کو میں نے ٹائپ چوز کر لی کاسٹ سینٹر. نیکسٹ کر لیا, کاسٹ سینٹر کر لیا. اس کی وڈتھ میں نے رکھی 2. اس کا سیگمنٹ نمبر میں نے چوز کر لیا ہے 2. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں سرچ کرتا ہوں. سرچ کر کے میں ادھر سے پھر سرچ کر لیتا ہوں ICM-TV کا. تو اس میں فار ایگزامپل ICM-TV کا میں نے سیگمنٹ سرچ کرنے ہیں. اس میں سے یہ مجھے دکھا رہا ہے کاسٹ سینٹر کا. میں نے کاسٹ سینٹر کا اس میں سے ویلیو سے چوز کر لیا. ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے سیو اینڈ کلوز کر دیا. تو یہ میں نے دوسرا سیگمنٹ کریٹ کر لیا. اب میں ایک اور سیگمنٹ کریٹ کرتا ہوں, تیسرا سیگمنٹ. اس کے لیے میں پھر ادھر آیا. اس کا میں نے رکھا نام اکاؤنٹس. ٹھیک ہے, اکاؤنٹس 3 اکاؤنٹس. اس کا جو لیبل ہے وہ میں چوز کروں گا نیچرل اکاؤنٹ. نیچرل اکاؤنٹ سیگمنٹ میں نے یہاں سے چوز کر لیا اکاؤنٹس. اس کی وڈتھ میں نے رکھ لی ہے 6. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں چلا گیا کالم نیم کے اندر. کالم نیم سیگمنٹ نمبر 3 رکھ لوں گا میں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آ کے میں پھر ICM-TV میں جا کے سرچ کر کے ادھر میں ایڈ کر لیتا ہوں ICM-TV. اور ICM-TV میں جا کے میں نے چوز کر لیا ہے اکاؤنٹس کا ویلیو سیٹ. اس کو کر دیا اوکے, تو میرا اکاؤنٹس کا ویلیو سیٹ کریٹ ہو گیا. اس کو سیو اینڈ کلوز کر دیا. اب سیو اینڈ کلوز کرنے کے بعد اب یہ میں نے ایک دوبارہ سیو اینڈ کلوز کیا تو یہ میرا ایک اسٹرکچر پورا بن گیا. ٹھیک ہے, اس اسٹرکچر میں اگر میں ادھر سے جا کے سرچ کروں ICM-TV, کیونکہ پہلے تو میں نے فری سرچ کی ہوئی تھی جس میں سے سب کچھ دکھا رہا تھا. اب میں ICM-TV کو کر کے سرچ کروں گا تو یہ مجھے صرف میرا اسٹرکچر دکھائے گا. یہ میرا اسٹرکچر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرکچر میں نے کریٹ کیا تھا. اگر میں اس کو ڈن کروں
تو ایک اسٹرکچر کریٹ ہو گیا. اب میں نے 3 ویلیو سیٹ کریٹ کیے ہیں اور ایک اسٹرکچر کریٹ کیا. اب اس کا اسٹرکچر کا انسٹنس کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسٹنس پہ میں گیا, مینیج اسٹرکچر انسٹنسز پہ گیا. ٹھیک ہے, اس پہ جا کے میں سرچ بھی کر سکتا ہوں اور میں اپنا اسٹرکچر کریٹ کر سکتا ہوں. تو پہلے میں کریٹ کرتا ہوں. اس پہ جا کے میں نے اس کا نام رکھ لیا. میں نے اس کا نام رکھا ہے ICMTV-COA. ٹھیک ہے, یہ اس کا API کا نام آ گیا, پھر اس کا میں نے نام رکھ لیا. ٹھیک ہے, اس کو انیبل کر دیا اسٹرکچر کو. اس کی ڈائنامک انسرٹ میں نے انیبل کر دیا. شارٹ ہینڈ ایلیس اگر چاہیے تو ہم ایڈ کر لیں گے, فی الحال ہم اس کو ایڈ نہیں کرتے. اب جو ہم نے اسٹرکچر کریٹ کیا تھا اس کو ہم لوگوں نے چوز کرنا ہے. تو میں نے اسٹرکچر ICMTV کا بنایا تھا, میں نے اس میں ادھر سے ICMTV کو چوز کر لیا. ICMTV کے اندر یہ 1 2 3 سیگمنٹس آ رہے ہیں. اب ان 3 سیگمنٹس کو آلریڈی اس نے اٹیچ کر دیا. میں اس کو جا کے ادھر سے ایڈٹ کر سکتا ہوں. میں ادھر گیا, اس کو ایڈٹ کیا. ایڈٹ کر کے میں اس کی ڈیفالٹ ٹائپ دے سکتا ہوں اور اس کی ڈیفالٹ ویلیو دے سکتا ہوں, لیکن وہ بھی ہم نہیں دیں گے. ابھی صرف میں اس کو ریکوائرڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے میں اس کو ریکوائرڈ کر لیتا ہوں ان کو. پھر میں دوبارہ اس دوسرے سیگمنٹ پہ گیا, اس کو بھی میں نے ریکوائرڈ کر لیا. پھر میں تیسرے سیگمنٹ پہ آ گیا اور تیسرے سیگمنٹ پہ جا کے میں نے اس کو بھی ریکوائرڈ کر لیا. آپ دیکھیں کہ میرے 3 جو ہے نا وہ سیگمنٹ اپنے انسٹنس کے ساتھ پراپرلی لنک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو فائنلائز کر دیا. اب میں نے ایک اس کا انسٹنس کریٹ کر لیا. انسٹنس کریٹ کرنے کے بعد میں اس کو ڈپلوائے کروں گا. ڈپلوائے کرنے کے بعد, اب ڈپلائمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گا, تو ڈپلوائے کرنے کے بعد میں اس میں کچھ ویلیوز ایڈ کروں گا. ہر سیٹ کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر جا کے میں اس کی ڈیفالٹ ویلیو فکس کروں گا. ڈیفالٹ ویلیو فکس کرنے کے بعد جو ہے نا آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا. اس پر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اپنا چارٹ آف اکاؤنٹ FBDI کے تھرو اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم لگے گا اس کو کمپائل کرنے میں, کیونکہ اس نے تمام کے تمام اسٹرکچر اینڈ انسٹنسز کو کمپائل کرنا ہے. اب دیکھیں میری فلیکس فیلڈ جو ہے وہ ڈپلائی ہو گئی ہے. اس میں کوئی ایرر نہیں آیا اور کوئی وارننگ نہیں ہے. اگر کوئی سیگمنٹ جو ہے نا وہ میں نے پراپرلی اسٹرکچر کریٹ نہیں کیا تو اس میں ایرر یا وارننگ دے دیتا ہے. اس کو میں اوکے کر دوں گا. اوکے کرنے کے بعد اب میرا ایک اسٹرکچر کریٹ ہو گیا, ڈپلائی بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے کر دیا اس کو میں نے. اس کے بعد اب میں اس میں ویلیوز ایڈ کرتا ہوں. ویلیوز ایڈ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے میں نے چارٹ آف اکاؤنٹ ویلیوز فار دا ویلیو سیٹس. اس پہ میں کلک کروں گا. اب ادھر میں اپنا اسٹرکچر سرچ کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ادھر سے جا کے ICMTV کی جو ہے نا وہ ویلیو سیٹس کو سرچ کرتا ہوں. اب یہ 3 ویلیو سیٹس جو مجھے نظر آ رہی ہیں, سب سے پہلے میں اس پہ کلک کیا تو اس میں مینیج ویلیوز پہ جاؤں گا. جس ویلیو سیٹ کے اندر آپ نے ویلیوز ایڈ کرنی ہے مینیج ویلیو سیٹس پہ جاؤں گا, اور اس کے بعد اس کے اندر جا کے ہم لوگ اپنی ویلیوز ایڈ کریں گے. پلس پہ میں نے کلک کیا ادھر سے تو یہ آ جائے گا. میں نے فار ایگزامپل لکھا ہے 001 فار ایگزامپل ICMTV. یہ میں نے اس کی انیبل کر لیا, اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ ڈیٹ کر لی. اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ سمری کالم ہے تو سمری کالم چوز کر لوں گا. اس کے بعد الاؤ بجٹنگ الاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور الاؤ پوسٹنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو پہلے الاؤ پوسٹنگ ہے, پھر الاؤ بجٹنگ ہے. اگر الاؤ پوسٹنگ کو میں نو کر دوں گا تو پھر اس کے اوپر پوسٹ نہیں کرنے دے گا. نارملی یہ پیرنٹ اکاؤنٹس کے لیے ہوتا ہے, اور اگر میں الاؤ بجٹنگ کو نو کر دوں گا تو اس پہ بجٹنگ الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح میں ایک اور ویلیو ایڈ کر لیتا ہوں. تو 002 ICM پروڈکشن ہاؤس.
लेट्स जो, ठीक है। और इसको भी मैंने अलाउ बजटिंग पोस्टिंग कर लिया और समरी को मैंने नो कर दिया। इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये एक वैल्यू सेट के अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ ऐड कर दी। उसके बाद मैं जाता हूँ कॉस्ट सेंटर के ऊपर। कॉस्ट सेंटर पे जाके मैंने फिर इसी तरीके से जो है ना वो मैनेज वैल्यूज़ पे गया। मैनेज वैल्यूज़ पे जाके मैंने ऐड किया और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं करता हूँ 00 नो और सेंटर, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अब है इधर 10 एडमन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया है 11 HR, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 को मैंने रख लिया है बिजनेस डेवलपमेंट। इसके बाद है जी लेट्स अज्यूम मैंने ऐड किया है 21 को मैंने कर दिया मार्केटिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है ये है मेरा पेरेंट कॉलम, तो इसको मैं समरी को यस कर दूंगा। इसमें मैं पोस्टिंग और बजटिंग नो कर देता हूँ। बाकी सारे के सारे जो है मैंने पोस्टिंग और बजटिंग को अलाउ कर दिया। इसको मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया और सेव एंड क्लोज करने के बाद जो है ये मेरा वैल्यू सेट के अंदर वैल्यूज ऐड होगी, ठीक है। अब मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ। अकाउंट्स पे जाके इसी तरीके से मैं मैनेज वैल्यूज़ पे गया। मैनेज वैल्यूज़ में जाके मैंने ऐड की वैल्यू। इसमें मैं फॉर एग्जांपल 32001 इसको मैंने कर लिया रिटेनर नहीं। अभी मैं सिर्फ ये एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ये मेरा अकाउंट का कोड हो गया, ये मेरे अकाउंट की डिस्क्रिप्शन होगी। इसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, इसमें अब यह है कि आपके पास डेट हायरार्की इफेक्टिव डेट भी होती है, इसमें स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कर दिया। समरी कॉलम ये है या नहीं है इसमें से हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अलाउ बजटिंग या पोस्टिंग करना है या नहीं करना, मैंने इसको यस कर दिया क्योंकि इसमें पोस्टिंग अलाउ करनी है। अलाउ बजटिंग करनी है तो बजटिंग को मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग के ऊपर कोई बजटिंग नहीं करता। उसके बाद ये अकाउंट्स की टाइप क्या है, तो ये अकाउंट में से आपने टाइप चूज़ करनी है एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू के अंदर से ई बिज़नेस के अंदर सिर्फ यही थी। और ये बजटरी डेबिट और बजटरी क्रेडिट जो है ना ये हमारे पास फ्यूजन के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया। एनी हो मेरे पास ये है ओनर्स इक्विटी, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी कंट्रोल अकाउंट है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है ये बेसिकली अकाउंट्स जो है ना आपके पास आप इधर से थोड़ा सा फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ थोड़े से फीचर थर्ड पार्टी कंट्रोल के और रिकनसाइल के जो है ना ओरेकल बिजनेस की लेटेस्ट रिलीज में इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। अगर आपका ये अकाउंट रिसीवेबल के साथ AR के साथ लिंक है तो आप इसको कस्टमर कंट्रोल अकाउंट कर देंगे। अगर ये पेएबल के साथ लिंक है तो सप्लाई कंट्रोल अकाउंट कर देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर का और जो सप्लायर का जो अकाउंट है ना नॉर्मली फॉर द रिकन्सिलिएशन पर्पस, तो वो क्या करते हैं कि उसकी एंट्रीज चूँकि सब लेजर में से आनी है, इसको हम लोग इधर से चूज़ कर लेंगे इसको लाइक कस्टमर कंट्रोल अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि GL में यूज़र इसके ऊपर एंट्री नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें किसी अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट GL मैनुअल जनरल, या इस अकाउंट में सिर्फ GL की एंट्रीज होंगी, इसमें दूसरे मॉड्यूल से आई हुई एंट्रीज जो है ना वो नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है अक्सर यूज़र जो है ना एक ही अकाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल है, ठीक है। रिसीवेबल अकाउंट है या कस्टमर अकाउंट्स रिसीवेबल है। GL में भी एक अकाउंट है, उसमें क्या करते हैं यूज़र काफ़ी सारी एंट्री जो है ना वो सारी की सारी लेट्स अज्यूम के रिसीवेबल में से आ रहे हैं। अब किसी यूज़र ने किसी वजह से अपनी किसी एंट्री को एडजस्ट करने में कुछ एंट्रीज मैनुअल डाल दी। अब चूंकि उसने कुछ एंट्रीज मैनुअल डाल दी तो जब वो बैलेंस को मैच करेगा तो उसका बैलेंस नहीं मैच करेगा तो वो सिस्टम को ब्लेम करेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है ना ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी का कंट्रोल अकाउंट आ गया, ताकि मतलब यूज़र इस तरह की गलती कर ही ना सके जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऑनर्स इक्विटी है फिलहाल मैं इसके ऊपर जो है ना कंट्रोल अकाउंट नहीं करता, ठीक है। इसको मैं रिकनसाइल करना है या नहीं करना, आपने इसको रिकनसाइल करना है दूसरे मॉड्यूल से नहीं या नहीं। और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो है ना ये हमारे पास आ रहा है, ये बेसिकली जो सा है फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल कैटेगरी है ये बेसिकली हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये कैटेगरी जो है ना इनमें से जो कैटेगरीज आपको सूट करती है वो आपको साथ इसके अटैच करनी है। एनीवे ये सारी की सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। एक हमने अकाउंट फॉर द टाइम भी जो है ना वो
ادھر ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ 3 ویلیوز کو ہم نے ایڈ کر دیا, اس کو سیو اینڈ کلوز کر دیا, تو یہ ہمارے پاس ویلیوز ایڈ ہو. اب کیا کرتے ہیں, جو ہم نے انسٹنس کریٹ کیا تھا اس کے اندر کچھ ویلیوز کو ڈیفالٹ کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں انسٹنس پہ گیا. ٹھیک ہے, پہلے میں نہیں تھا کر سکتا کیونکہ پہلے اس کے اندر ویلیو نہیں تھی, تو ویلیڈیشن کا ایرر آ جاتا. میں اس میں جا کے فار ایگزامپل اس کو سرچ کیا تو یہ میرے پاس سارے کے سارے اسٹرکچرز آ گئے. اس میں میں فار ایگزامپل مینیج انسٹنسز پہ جاتا ہوں تو اس میں مجھے انسٹنسز دکھا رہا ہے. ادھر میں ICMTV کو سرچ کرتا ہوں, فار ایگزامپل جو ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہے انسٹنس اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہ ICMTV آ گیا. اب میں ICMTV کو سلیکٹ کر کے فار ایگزامپل لیٹس اسیوم ایڈٹ کرتا ہوں تو یہ میرا اسٹرکچر آ گیا. اس کو میں ایڈٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل لیٹس اسیوم کمپنی پہ گیا, کمپنی کے اوپر میں نے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو بھی ایڈٹ کر دیا. تو میں ادھر اس کی ڈیفالٹ ویلیو ٹائپ لیٹس اسیوم کانسٹنٹ رکھ دیتا ہوں. کانسٹنٹ مین کہ بائی ڈیفالٹ جب بھی سسٹم کھولے گا نا تو اس کی ویلیو 001 ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفالٹ ویلیو ہوگی. ڈیفالٹ ویلیو ہم لوگ لکھ بھی سکتے ہیں کانسٹنٹ, اور ہم لوگ SQL کی کیوری بھی بنا سکتے ہیں. وہ ہم لوگ SQL کی کیوری اس میں نہیں, وہ کسی اور جگہ بھی جہاں پہ یوز ہوگی ایگ رپورٹنگ میں, اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. یہ اسٹرکچر ہے. اسٹرکچر کے ساتھ ہمارا ٹری اٹیچ ہوتا ہے. ٹری بھی ہم لوگ آگے سے جا کے دیکھیں گے ہم ٹری کیسے کریٹ کرنا ہے, اٹیچ کرنا ہے. ابھی فی الحال ہم لوگ ٹری نہیں کریں گے. یہ ہم نے ڈیفالٹ ویلیو سیٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اسی طریقے سے اگر میں کاسٹ سینٹر پہ جاؤں تو کاسٹ سینٹر کے ساتھ میں نے اس کو جا کے سلیکٹ کیا, اور ادھر میں نے جو ہے اس کی ٹائپ بھی کانسٹنٹ رکھ لی. میں کہتا ہوں بائی ڈیفالٹ جو ہے نا اس کی ٹائپ 00 کر لو, کہ مطلب کوئی کاسٹ سینٹر نہیں. اگر کاسٹ سینٹر ہوگا تو یوزر چوز کر لے گا, ادروائز وہ 00 رہے گا. یہ چیزیں جو ہے ڈیفالٹ ویلیوز تھوڑے سے یوزر کے لیے ہیلپ فل ہو گئے کہ یوزر کو ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ انٹری نہیں چوز کرنی پڑے گی. اکثر کیا ہوتا ہے, اکثر کمپنیز کے اندر چونکہ چارٹ آف اکاؤنٹ کا اسٹرکچر فکس ہوتا ہے, آپ بعد میں ایڈ نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے, تو کیا کرتی ہیں کمپنیز 1 یا 2 جو ہے نا فیوچر اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ جس کو بعد میں چینج کیا جا سکتا اف ریکوائرڈ. تو اس کے اندر بھی ہم لوگ ڈیفالٹ ویلیوز ایڈ کر دیں تاکہ یوزر کو ہر دفعہ اس کے لیے ویلیوز یوز نہ کرنی پڑے. تو ابھی تک جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں کر لی ہیں, جس میں سب سے پہلے میں نے ویلیو سیٹس کریٹ کی ہیں, پھر میں نے اسٹرکچر کریٹ کیا, پھر میں نے انسٹنس کریٹ کیا, پھر میں نے اس کی ویلیوز ایڈ کی ہیں اور اس کی میں نے ڈیفالٹ ویلیوز دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج کا. تو نیکسٹ میں ہم لوگ چارٹ آف اکاؤنٹ کو FBDI کے تھرو اپلوڈ کرنا سیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. میں ہر ویک میں جو ہے نا اس کی ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں گا. اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں گے تو بہت جلد جو ہے نا آپ اوریکل فائنینشیل کے اچھے ایکسپرٹ کنسلٹنٹ بنیں گے. اوریکل فیوژن فائنینشیل کے ہمارے پاس اوریکل کے اور بھی دوسرے کافی سارے ہم لوگ کورسز کے بارے ای بزنس کے, ٹیکنیکل اینڈ فنکشنل ایز ویل ایز فیوژن کے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ بہت ساری لرننگ کر سکیں جس سے آپ اپنا بہت اچھے طریقے سے فیوچر کو سیکیور اینڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.